میں ایک چیز جس کے اوپر بطور ایک اینکر، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ مجھے ایک اعتراض ہے، وہ گفتگو ہے جو ہمارے کچھ پولیٹیشنز اور کچھ صحافی انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے کر رہے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. ہمارے یہاں پہ چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں، ہمارے ایکسیس بند ہو رہے ہیں، اور ہمارے پولیٹیشنز وہاں پہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں جا کے. دیکھیے ایک تو میں I must say with due respect to everyone، ایک تو دیکھیے اس ارنب گوسوامی ٹائپ کے جو چیفسٹرز ہیں، ان کے شو میں کوئی ریزنیبل آدمی تو جائے گا نہیں. اب یہ جو بھی ایک بندہ ہے عبدالصمد یعقوب، I don't know him. فرینکلی میں تو پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے. I don't know. یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں بڑے مشہور ہیں اسلام آباد میں. اچھا. میں نے ان کا ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے. اچھا. اور یہ فواد چوہی صاحب کے بڑے قریبی ہیں. یہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ. فواد چوہی صاحب really needs to think نہیں میں جو ہے he really needs to think through this. یہ جو بھی مجھے نہیں پتا، I don't know whatever. بات یہ کہ علینا اسلام آباد سے یہ جانتی ہوں گی شاید. اچھا لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں میں بھی بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن یہ صاحب بڑے فریکوینٹلی اپیئر ہوتے ہیں ارنب کے شو میں. اچھا اب وہ جاتے ہیں. اب آبویسلی یہ اگر وہاں جا رہے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ارنب گوسوامی کے شو میں جانا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یا تو نا کہ آپ ایک ڈسکشن کے اندر جا رے ہیں، جیسے اب جیسے نجم سیٹھی صاحب گئے کرن تھاپر کے ساتھ، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ این ایجوکیٹڈ گفتگو، ہاں کوئی بندہ ایک آرٹیکولیٹ کر رہا ہے، کوئی ایٹ لیسٹ اٹس میکنگ سینس. یہ تو کیا ہے، یہ تو آبویسلی یہ تو ایسی کتوں والی لڑائی ہے. اس کو تو وہ چاہیے، وہ تو لیکن یہاں سے دوسری بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کیا کوئی مین اسٹریم بندہ پی ٹی آئی کا جانا پسند کرے گا؟ میرا نہیں خیال. پی ایم ایل این سے عظمیٰ کاردار فرینکلی میں ود ڈیو ریسپیکٹ ان بیچاری کو اور کون لفٹ کراتا ہے؟ آپ انہیں بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں؟ میں تو بلاتا ہوں. پتہ نہیں آپ بلاتے ہیں، میرا ایک بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں آپ شاید بلاتے ہو، لیکن میں نے اور آئی ہیو ناٹ سین ہر مچ آن دا نیشنل میڈیا. I don't know why. نہیں بٹ ہم تب بلاتے ہیں جب کوئی پنجاب ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، بیکاز وہ پنجاب کے، لیکن مسئلہ فورن افیئرس کے بارے میں ان کو کچھ کوئی نہیں پتا. لیکن نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی کو شوق ہے کہ بھئی آپ نے انڈین میڈیا پر ہی جانا ہے، تو شاید ہی کوئی ایک آدھا کوئی جگہ ہو جہاں کوئی ریزنیبل گفتگو ہو سکتی ہو. اس طرح کی دیکھیے یہ تھرائیو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو انڈینز ہیں. I have never said so but I must say it now. یہ ان کا پورا میڈیا، ان کے جو سو کالڈ جرنلسٹ ہیں جو یہاں آتے ہیں تو وی آر آل گاگا اباؤٹ دیم کہ جی وہاں سے آ گئے ہیں، یو نو دی برکت پھول دیے جا رہے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، برکت دت اسٹائل. اب امیجن کریں کہ ان کے اندر کتنا وینم ہے اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، وہ راجدیپ دیسائی آئی تھنک وہ اور ایک پتہ نہیں کو اور آئے، I must share this with you کہ ویسے گفتگو ہو رہی ہے. the moment I co-hosted بھی اس میں بڑا چل رہا تھا تو I was working for Jio. so the moment they start تو وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر ہی وہ جنگ کرنے آئے ہوئے. اچھا. اور اس وقت ریئلائز آپ کو ہوتا ہے then you need to put your foot down کہ بھائی تم لوگوں کا منہ ہے کہ تم ہمیں کہو کلبھوشن جادے تمہارا کیا لگتا تھا، ابو لگتا تھا جو یہاں پر پکڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں کیا کر رہا تھا. تو وہ تو لیونگ ایگزامپل ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی. سو ایک تو میں ان کو کہوں گا جی کہ جو وہاں کے شوز میں جاتے ہیں. دوسرے منصور صاحب دیکھیے میرا اختلاف آج کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اینٹی نیشنل مجھے نہیں بناتا وہ چیز اگر میں سوال کرتا ہوں، فائن. بٹ جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں، اگر آپ ان کی آپ دیکھیں ایک ٹریجیکٹری دیکھیں کہ وہ جو کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں آن دیئر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، اور اس کے اندر اگر کوئی پاکستان سے محبت والی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں. I will not name anybody بٹ سب کو پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی کوئی وقت آئے گا نا واپس آؤ گے تو کس منہ سے یہ کانٹینٹ تو آپ کو منہ چڑھاتا رہے گا. ان کے گلے شکوے نہیں اسی منہ سے آئیں گے واپس، نہیں اسی منہ سے واپس آئیں گے. گلے شکوے ہوں پر یہاں تو لڑائی یا جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے نا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ لڑائی شاید نون لیگ اور انڈیا کے درمیان وہ بے شک سمجھ لیں. اور ان کو کئیوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اس سے کوئی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر 8 دن کے اندر آپ پروفائل دیکھیں تو پاکستان کی فوج کا پروفائل بہت بڑھ گیا، پاکستان کے آرمی چیف کا پروفائل بہت بڑھ گیا. عمران صاحب یہ کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے سر؟ کیا ان گیسٹ کو روکنے کے لیے؟ نہیں میرا خیال ہے جانا چاہیے. آپ سمجھتے جانا چاہیے؟ اگر آپ پاکستان کا موقف بیان نہیں تو سر وہ جب آپ کو آڈیو لیول گرا دیں تو پھر
ہاں نہیں وہ تو پھر وہ دیکھنے والے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں نا نہیں کوئی بھی نہیں کرتا اتنے کیڑا فیصلہ ہونا ہے سر. نہیں بہرحال جو بھی ہے وہ میں آپ کا آڈیو لیول گرا کے دکھاؤں بھی نہیں میں دیکھیں بات یہ عمران صاحب کا آڈیو لیول کم کر دیں جی آدھا کم کریں میرا پورا رکھیں ذرا میں ان کو کر کے دکھاتا ہوں کیا. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اب صرف میڈیا تو خالی ہے باقی نہ کر دینا میں ویسے کہہ رہا صرف الیکٹرانک میڈیا کی حد تک تو نہیں ہے نا. اب یہ جو آپ نے کلپ شیئر کیا ہے یہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بہتر جج ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ جو لینگویج ہے یہ اینکر کی ارناب کی یہ میرا خیال ہے کہ یہ انسانوں والی لینگویج ہی نہیں ہے سر. وہ آپ ان کی آڈینس کو دے رہے ہیں نا بیسکلی تو وہ انڈین آڈینس کو دے رہے ہیں. چلیں میرا کہنے کا مقصد ہے آپ ان کو پنچنگ بیگ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اس پہ جو نقطہ تھا نا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو کم از کم پاکستان کے پولیٹیشین ہیں وہ ان کو وہاں پہ جا کے آپس کی لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے. وہاں پر اگر آپ بات جتنی بھی کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی کرنی چاہیے. ٹو گروپس نا ایک تو جرنلسٹ کا ہے اور ایک پولیٹیشینز کا. دونوں کے بارے میں رائے تھی. جرنلسٹوں کو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ جو بندہ مطلب جس طرح انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا کہ کرن تھاپر کے ساتھ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کے پاس یا اس طرح کے جو اور لوگ ہیں تو جائیں جہاں پہ جو بیٹر سینس پریویل کرتی ہے کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی ہے ضرور جانا چاہیے. اور جو اس طرح کی بدتمیزی ہے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اپنی بےزتی ہے. لیکن میرا سوال یہ سر یہ ایک دن ہوتی ہے اگلے دن پھر وہی گیسٹ پہنچے ہوتے ہیں. نہیں لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا آپ کو کون سی مائلیج چاہیے بھائی. اب یہ جو اس چیپسٹر کے پروگرام میں sorry بٹ اس گھٹیا انسان کے پروگرام میں جا کر آپ کو کون سی مائلیج مل رہی ہے. چلو جی میں منصور علی خان کے پروگرام میں آؤں میں حامد میر کے پروگرام میں جاؤں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں چلو جی آئی ایم بینگ واچڈ. بٹ یار اس ابھی آپ نے یعقوب صاحب کے بارے میں کہا تھا نا دیر آر سم پیپل جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ان کو میں بھی نہیں جانتا یہ کون سے جرنلسٹ ہیں بھائی. میں نے ان کو خود نہیں ساری زندگی کا آنیسٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اول تو تک ہی نہیں بنتا. آپ ایسے کسی جگہ مجھے شاید ایک دو سال پہلے ایک دفعہ کوئی ای میل آئی تھی اور وہ کسی اور شو کی تھی انڈیا سے تو آئی فلیٹلی ریفیوز. میں کہا آئی ایم سوری آئی ڈونٹ لائک ٹو پے. سیدھی سی بات ہے یار آپ کو جب پتا ہے کہ وہاں کوئی ریشنل گفتگو تو ہونی نہیں ہے اور اگر آپ نے کتوں والی لڑائی کرانی اور وہ بھی دیکھیے اگر آپ ایکولز کے حساب سے کریں جب یہ ہونا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مائک کسی کا بند کر دینا ہے وہ کر دینا ہے پھر کیا فائدہ. علینا آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. عام طور پہ میرے خیال میں یہ جو پاکستانی گیسٹ لیے جاتے ہیں یہ اسی سائڈ سے لیے جاتے ہیں. یہ کس طرح چوز کرتے ہیں وہاں پہ. مطلب ظاہری بات ہے کوئی ان کو لائن اپ بھی کیا جاتا ہوگا. یو ہیو اینی انسائٹ آن دس. آپ سے کبھی رابطہ ہوا ہے اس طرح کہ جی آپ ہمارے شو میں آئیں. منصور ایبسلیوٹلی آئی اگری. منیب جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل رابطہ ہوا ہے ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے اینڈ ایون آئی ہیو ریفیوزڈ بہت ہی آؤٹ رائٹلی بیکاز جو ڈسکشنز یہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ریڈیکیول یہ گیسٹ کو کرتے ہیں ہمارے یہاں سے ہمارے اینڈ سے بہت سارے اس قسم کے فریکوینٹ فیسز ہیں جو وہاں پر بیٹھتے ہیں اینڈ ٹرسٹ می مطلب یا تو آپ وہاں پر جائیں اور آپ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جس کا پروگرام کا نام اگر ڈبیٹ بھی ہو وہ بلیو ہی نہیں کرتا ہو کہ دو طرفہ جو ڈبیٹ جو ہونی چاہیے کیونکہ آل دے وانٹ از کہ جی یہ خالی ایک دیواروں سے بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. اتنے ایگزاسٹ ان کی ایک پوزیشن ہو چکی ہے اور بہت ہی ان کا میرے خیال سے شاید یہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی بھی کوشش ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ جو وار مانگرنگ اور جو جنگوزم نظر آ رہا ہے آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی میڈیا کہ ہمیں اس قسم کے حربے استعمال نہیں کرنے پڑتے یا اس طرح سے ہم سینسیشنلائز نہیں کرنا پڑتا جس طرح کے یہ ایک ڈسٹریکشنز کریٹ کر رہے ہیں. پروبیبلی ایون آر پینلسٹ آئی اگری کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسی چیزیں سننا چاہتے ہیں. اگر آپ گیج بھی کریں سوشل میڈیا پہ بھی جو رسپانسز ہوتے ہیں وہاں پر بولا جاتا ہے کہ جی پاکستانی کوئی بھی ہمارے اینڈ سے اگر ایکسپرٹ ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ جو ان کو جواب دے ٹکا کر تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں لیا ہے ایسے شخص کو اپنے شو پہ اپنے. تو ان کی جو کراؤڈ ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے اس قسم کی جو ان کا ایک جو وہ انٹرٹینمنٹ موڈ میں ہی نظر آتا ہے. میرے خیال سے بالکل نہیں جانا چاہیے. میرا کویشچن یہ ہے کہ اب وہاں پہ انڈین پبلک کو یہ زہر اب سے نہیں مطلب میرے خیال میں ارنب کو کتنے سال ہو چکے ہوں گے شاید 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے وہ میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے. اب یہ تب سے یہ زہر جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر. آپ کے ادھر سے اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاؤ ڈو وی کاؤنٹر دس؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے علینا؟ نہیں آپ دیکھیں کاؤنٹر میں تو آپ کو مبارکباد دوں گی
جو پوڈ کاسٹ اور جو سوشل میڈیا پہ جو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے کہ دے ہیو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر دے ہیو ٹو بلاک آر یوٹیوب چینلز, نیوز چینلز بلاک کر رہے ہیں, انڈیویجول یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس بلاک کر رہے ہیں, تو ان کو اپنے ایکو چیمبر میں رہنے کی عادت سی ہے, ان کو وہی سننا ہے جو کہ وہ سننا چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سے ایسی ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, امپیکٹفل کانٹینٹ نظر آ رہا ہے جو کہ دے ایبسلیوٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی دیٹ, اور ان کے امپیکٹ ان کو اس حد تک پڑ رہا ہے جو اثر انداز کر رہی ہیں کہ ان کے اپنے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں. بھارت میں جو عوام ہے جب وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ مقدمے ہو رہے ہیں سوال اٹھانے پر, ایف آئی آرز ہو رہی ہے. سو اب سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پر ڈیجیٹل وارفیئر نظر آئے, اس قسم کے جو ہے وہ بھارت کے پرانے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ میرے خیال سے چل بھی نہیں سکتے, دے ویری ویل نو اٹ. ادروائز وہ اپنے وہاں پہ بھی وہ یوٹیوب چینلز جو ہیں نیوز چینلز بلاک کر رہے ہیں. اور ابھی یہاں پر بھی یہاں کے بھی جس طرح سے چینلز کو بالکل انہوں نے ایک اپنا ایک ان کی طرف سے ایک ریاکشن, ایک اسٹرانگ ریاکشن نظر آیا ہے. میں تو بلکہ تارڑ صاحب اور دیگر جو ہمارے حکومتی نمائندگان ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ بھائی ہمیں بھی وی پی این کے بغیر استعمال کرنے دیں, آپ ایکس وغیرہ یہاں پہ بھی کھولیں, قدغنیں ہٹائیں اور ہمیں بھی جواب دینے دیں, منہ توڑ جواب, بٹ ایک سول طریقے سے. ہم ہمیشہ بلیو کرتے ہیں کہ جی ہماری چاہے وہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان جب وہ رسپونڈ کرتی ہے ان ریئیکشن ٹو دیئر یونیلیٹرل ڈیسیشنز تو ہم ڈپلومیٹک نارمز کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہم جس قسم کا ہماری طرف سے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس میں ہم نے کہیں بھی بریچ نہیں کیا, اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو وکٹم ہیں اس پورے ہم تو حالت جنگ میں ہیں, ہم تو ٹیررزم کے سے جتنے افیکٹڈ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر تو ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ آپ کی کارروائیاں ہم آپ کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ آپ آؤٹ رائٹلی جا کے ہمیں بلیم کرنے پر آ جائیں, اکیوز کریں اور ایویڈنسز بھی نہ دے سکیں. میں منصور وہ جو مارکو روبیو کی بھی جو ہم نے دیکھا وہ جو پریسر آیا ہے اور پریس ریلیز, اس حوالے سے بھی مطلب ہم کیا کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ. ہم نے تو ان کو نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے ایک آفر کر دی ہے, یٹ ہم سے بولا جا رہا ہے کہ جی ہم کوآپریٹ کریں, ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے یا ہم ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے کانٹیکٹس ان کے ساتھ ہم آگے بڑھے, ان کو بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن ہم تو موسٹ افیکٹڈ ہیں اس چیز میں. نہیں, میں اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کی گئی ہے میں اس میں بھی بلکہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پازیٹیوٹی ہے, وہ اس سینس میں کہ انڈیا کا نیریٹو یہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر پہلگام کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو بلیم کیا جائے. جو مارکو روبیو کے حوالے سے جو پریس ریلیز دونوں کے حوالے سے آئی ہے, جے شنکر سے گفتگو کرنے کے بعد اور شہباز شریف صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد, اس کے اندر کوئی بلیم نہیں ڈالا گیا پاکستان پہ, بلکہ کہا گیا, بلکہ انڈیا کو بھی یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ کمیونیکیشنز کیجئے, ڈی ایسکیلیٹ کریں سچویشن کو. دس از واٹ پاکستان ہیز آلویز بین وانٹنگ کہ جی ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, نہ اگر ہوئی ہے تو انڈیا کی سائڈ سے ہوئی ہے. سو میں تو اس کو اپنی ڈپلومیٹک ون کنسیڈر کرتا ہوں کہ ہمارے موقف کی جو ہے جیت ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے وی پی این کا آپ نے ذکر کیا, ظاہری بات ہے پاکستانی تو میرے خیال میں وی پی این کے ماسٹرز ہو گئے, سب کو پتا ہے کون سا وی پی این کب استعمال کرنا ہے. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مجھ ناچیز کا بھی یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھارتی حکومت کی جانب سے بند ہوا. اب ظاہری بات ہے اس بات کو تقریباً 2-3 دن ہو گئے ہیں. آج ہی ہم نے بیٹھ کے ایک اینالائز کی ایک چیز, اور وہ کیا تھی کہ ہم نے جو ویڈیوز جاری کر رہے تھے اس کے نیچے کامنٹس پڑھنا شروع کیے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ دیر آر سو مینی پیپل, سو مینی انڈینز جنہوں نے نیچے آ کے کامنٹ کیا ہوا, منصور بھائی وی پی این استعمال کر کے انڈیا سے ہم آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں. مطلب وہ بھی آپ نے ان کو بھی اس کام پہ لگا دیا. نریندر مودی جو ہے اس نے کیا کمال کیا ہے کہ اس نے اب انڈینز کو وی پی این استعمال کرنا سکھا دیا ہے, کیونکہ شروع ہم نے کیا تھا وہ بھی اس کام پہ لگے ہیں. اچھا آپ نے اتنے چینلز بند کیے ہیں, ادھر بھی ہم آگے ہیں. میں آپ کو یہ ایک سٹارٹ شیئر کرنے لگا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, میں رفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کی 15%, کسی کی 20%, کسی کی 25%, رفلی تقریباً ویورشپ جو ہے وہ انڈیا سے آتی تھی. اور وہ جب سے آپ نے اس کو بلاک کیا, ظاہری بات ہے ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے, وہ یہ پاکستانی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اب ان کو یہ راؤٹ جو ہے وہ مل رہا ہے کہ اچھا جی وی پی این استعمال کر کے نا آپ آ کے ان چینلز کو دیکھ سکتے ہیں. تو بے شک آپ بند کرنے کی کوشش کر دیں, جنہوں نے دیکھنا ہے نا وہ آپ کو وی پی این کے ذریعے بھی استعمال کر کے دیکھتے رہیں گے.